جی ہاں، ایک اور خوشی کی خبر میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مفتی سلمان اظہری کو ضمانت کچھ سے بھی مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، لیکن ایک اور خوشی کی خبر میں آپ کو ابھی دوں گا جو ہندوستان کے ہر مسلمان تک پہنچنی لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ پھر کبھی ایسا نہ ہو میرے عزیزوں، کہ ایسا نہ ہو تو آپ بنے رہنا، مکمل آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں، کچھ بتانے والا ہوں۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی ہی خبر ہے، یہ تو ہے ہی خوشی کی خبر کہ کچھ سے بھی ان کو ضمانت مل گئی ہے۔ پہلے جوناگڑھ سے ضمانت ملی، پھر آپ کچھ سے بھی الحمدللہ ضمانت مل گئی ہے مفتی صاحب کو۔ اب اس کے بعد میں کوئی موڑا سا ہے، وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی آج ضمانت مل جائے گی۔ میرے عزیزوں، آج 12 فروری ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ مفتی سلمان اظہری جہاں بھی الحمدللہ ان پر کیسز تھے، جہاں پر بھی کیس کیا لوگوں نے، وہاں ہر جگہ آسانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، پہلی تو خوشی کی یہ خبر کہ وہ الحمدللہ دوسری جگہ سے بھی ضمانت مل گئی۔ اب جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہر مسلمان تک یہ خبر پہنچنی چاہیے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مختصر سی ویڈیو ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو پہلے مکمل دیکھ لینا۔ اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ جاؤ گے کہ واقعی میں سلمان بھائی کیا خبر ہے، اور یہ ہر مسلمان تک واقعی پہنچنی چاہیے۔ اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، مفتی صاحب کے تعلق سے ہی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بنے رہنا، جانکاری پوری لے کر کے جانا۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو ہمارے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اس سے یہ ہوگا آنے والی اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ٹائم پر ملتی رہے گی۔ میرے عزیزوں، کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، ابھی رکے رہنا، کل کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے زیادہ قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ سن کے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے سنیے، میں نے یہ بھی کہا تھا کل کے سوال میں کہ کچھ لوگ ہیٹی سمجھتے ہیں اس کام کو کرنے میں۔ دیکھیے نبی کا ارشاد ہے، نبی کا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو ان میں سلام کرنے میں پہل کرے۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ کے نزدیک زیادہ قریب وہ انسان ہے جو دو انسان اگر آپس میں آ رہے ہو جا رہے ہوں اور جو پہلے سلام کر لے تو سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیزوں، تو آج کے بعد نبی کے اس فرمان کو فالو کرنا، کبھی بھی سلام میں کوشش کریں کہ ہم پہلے سلام کر لیں۔ اے ہے سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دوں، نبی کا فرمان ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن میرے عزیز عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا پڑے گا کیونکہ نبی کا فرمان ہے۔ بات کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری سے تعلق دوسری خوشی کی، ایک ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ آج کا سوال اور کر لیتا ہوں، یہ بتائیے انسان کو جو سب سے بہتر چیز دی گئی ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا چیز ہے؟ اے ہے سبحان اللہ، یہ بھی نبی کا فرمان ہے۔ میں چل جائیں گے، سنیں گے تو جواب دینے کی کمنٹ باکس میں کوشش کریں، دیکھو کون سا میرا بھائی کون سی میری بہن جواب ہمیں صحیح دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں، انسان کو جو سب سے بہتر چیز دی گئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ آج کا سوال ہے تو جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، تو بنے رہنا، ٹکے رہنا۔ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے میرے مفتی سلمان اظہری کو اتنا اونچا کر دیا، مقام اتنا اونچا کر دیا الحمدللہ، وہ شیر زمانے کے گرانے سے کبھی نہیں گر سکتا۔ ہاں میرے عزیز، آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لازمی اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا اپنے بھائیوں تک، تاکہ اس ویڈیو کی حقیقت ہر بھائی بہن تک پہنچے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی، یہ مولانا اکرم ہے میرے عزیزوں، اور ٹائٹل میں ان کے چینل کا نام بھی دے دوں گا، وہاں جا کر انہیں وزٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور کرنا لازمی، ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے میرے عزیزوں۔ ان کے چینل کا لنک ویڈیو کے ٹائٹل میں دے دوں گا، وہاں جا کر آپ سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو بھی اچھے اچھے بیان سننے کے لیے ملتے رہیں گے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہو، لیکن اس میں جو مین خبر ہے میں آپ کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، تو پہلے آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجیے، پھر کلام ضرور سن کے جانا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم خبر لے کر کے آئے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے۔ جی حضرت، چند باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ آپ کو خبر دینا چاہوں گا جی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو FIR ہوئی تھی، شروع میں ایک تھی، پھر ان کو الجھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جی اس میں اور ان کی جگہ جگہ سے FIR ان کے نام کے ان کے خلاف ہوئی، لہذا ان کو جوناگڑھ سے جو ہے ماشاءاللہ مل چکی تھی بیل۔ اسی جی طریقے سے پھر گجرات ان کو لایا گیا، جی جی جو ایک جگہ کچھ تھی وہاں سے بھی ان کو ضمانت ہو چکی ہے، بیل ہو چکی ہے۔ جی الحمدللہ۔ گجرات ہی میں ایک جگہ سے اور ان کے خلاف FIR ہوئی ہے، تو آج ان کی وہاں پر پیشی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اس میں بھی ضمانت عطا فرمائے۔ یہ کل کی ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وقتی طور پر پریشانیاں ہیں جو معاندین، مخالفین، حاسدین، جی اس طرح کی سازشیں اور ષڑینتر ان کے خلاف رچ رہے ہیں، مگر کب تک کب تک کچھ نہیں ہوگا آخر انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے؟
اس لیے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو رہائی ملنی ہے، کیونکہ وہ بے قصور ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سب جانتے بھی ہیں پھنسانے والے جو وقتی طور پر کر رہے ہیں ان کو جی پریشان، جی مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اس میں بیل ملنی ہے کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ بالکل مگر انشاءاللہ۔ کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو غیر، تو ماشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے کئی ویڈیو میں آپ کو دکھایا، ہمارے جی سکھ بھائی، ہندو جی بھائی جو گرو جی ہیں ان کے، وہ بھی پنڈت بھی تمام ان کے سمرتن میں آئے اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بے قصور ہیں۔ جی ایک پنکتی پڑھی ہے انہوں نے، لیکن وہ کوئی یہاں کے ہندوؤں کے لیے نہیں، بلکہ وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو اسرائیل فلسطینیوں کے نہتے بچوں پر، بزرگوں پر، خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، جی وہ اس سندرب میں ان کی بات کہی گئی تھی۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسے لوگ جو کہ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، فتنہ فساد ہی چاہتے ہیں، تو جی انہوں نے کہاں کا روڑا کہاں دے مارا اور اس انداز میں ان کے خلاف کیا آگ اگلنا شروع کی اور حالات ان کے تعلق سے کیا ہوتے چلے گئے۔ بہرحال اللہ نگہبان ہے، اللہ محافظ ہے، ہمارا دل کہتا ہے انشاءاللہ عدالتیں ابھی زندہ ہیں، ان کو انشاءاللہ نیائے ملے گا، نیائے ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی یہ شہرت جو ہے، شہرت، اس کی خاطر، شہرت کمانے کی خاطر کچھ بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اور دھیان جب سے سننا، کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کیچڑ اچھالی جاتی ہے تو وہ جی چھینٹیں جو ہوتی ہیں اپنے منہ پر آ کر پڑتی ہیں۔ بالکل ایسی ایک ویڈیو آئی ہے، دیکھیں آپ، کوئی ویسے تو کہلانے کو یہ صوفی کہلاتے ہیں، اللہ، مگر انہوں نے بھی ان کے خلاف ایف آئی آر کری ہے، اور گجرات سی ایم صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے پتر لکھا ہے، اور اللہ ساتھ کے اکبر، منتری صاحب کو بھی لکھ رہے ہیں یہ، اللہ اور اللہ، بڑی ان کی تو بڑی زہریلی گفتگو ہے۔ اوہ آپ اس ہو، گفتگو کو سن چکے ہوں گے، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں، جی اس حضرت، لیے آپ اس گفتگو کو سنیں پہلے آپ۔ جی جی جی، یہ وہی صوفی ہیں جن کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا۔ دیکھا یہ انسان پاگل ہو گیا ہے، کو ایسا لگتا بڑھیا پیسہ پکڑا فسادیوں سے اس نے۔ جی بالکل حضرت صحیح اب کہہ اس رہے سے خود ہی پوچھ لیا جائے، مجھے تو ایسا لگتا کہ وہ یہ خود اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ہم تو طالب شہرت ہیں، ہمیں شہرت سے ہے مطلب، بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ آج اس طرح کے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے مسلمانوں پر غیر لوگ بھی چیچڑ اچھالتے ہیں شہرت کمانے کے لیے۔ اب انہیں بھی شاید شہرت کی ضرورت تھی تو مفتی سلمان اظہری کا صدقہ مانگ رہے ہیں شہرت کا۔ یہ ہاں یہی بات ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ان کے تعلقات، تو خود اس سے پوچھو تجھے کہاں سے پتا؟ ان کی تو کبھی پر ملاقات نہیں ہے، کبھی پاکستان نہیں گئے وہ، کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہے، تو خود اس کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے، تو ثبوت دے بھائی، سمجھ رہے ہیں۔ اور
दूसरी ये कि वो सांप्रदायिक दंगे कराते हैं। कहाँ कराते हैं? कहाँ कराते हैं? सही बात। फौजदानी में आए अल्हम्दुलिल्लाह, उनके आने से कितने नशेड़ियों ने नशे छोड़ दिए, जी। मेरे जुआबाजों ने जुआ छोड़ दिए, जी। सटोरियों ने सट्टे छोड़ दिए। जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून का पैगाम देते हैं। बिल्कुल। तो हम तो यही देखते हैं, दुनिया जानती है और सब जानते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए सब लोग, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों गैर मुस्लिम हो, सब इस बात को कहते हैं। जी तो ऐसा लगता है कि दंगाइयों से इन्होंने कुछ पैसा पकड़ लिया, जांच इनकी होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये इस तरीके के मीर जाफर की नाजायज औलाद ये लग रहे हैं। इस बिल्कुल। तरह के लोग हमेशा रहे हैं। इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है कि बिल्कुल। ये कब दीमक की तरह मुसलमानों को खा जाए। इस तरह के लोगों से लोगों को क्या हमें होशियार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे अजीजों, मैं कहना ये चाह रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद में हजरत ने इस इंसान का पोस्टमार्टम किया। कैसे पोस्टमार्टम किया? इन्होंने बड़ी शान शौकत के साथ में मुफ्ती साहब के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, लेकिन क्या कर पाए ये? इतने झूठे इल्ज़ाम इस आदमी ने लगाए मुफ्ती साहब पर। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए, और अल्लाह ये हिदायत के लायक ना हो तो अल्लाह अपने हिसाब से इसको सजा अता फरमाए। आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है मुफ्ती सलमान अजहरी क्या चीज़ है, कौन है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक सच्चा आशिक रसूल है मेरे अजीज़ों। हाँ, देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि ऐसे ऐसे नफरती लोग आते रहेंगे और मुफ्ती सलमान अजहरी पर अल्लाह अपना करम फरमाता रहेगा, और ऐसे ऐसे लोग साइड में हटते चले जाएंगे, क्योंकि जो बेगुनाह बेकसूर लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में गाज़ा और फ़लस्तीन के मजलूमों की भी गैब से मदद फरमाए, मौला हल्द्वानी के मुसलमानों की भी गैब से मदद फरमाए, मौला हल्द्वानी में भी अमन सुकून अता फरमाए। आमीन गए। मेरे अजीज़ों, अब मैं आपके सामने कलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इतना प्यारा कलाम है ना कि आप सुनोगे तो कहोगे वाकई सलमान भाई दिल की कलियां खिल गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान और सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग दुनिया में रहने के बाद गाने सुनेंगे, गाने, तो क़यामत के दिन कानों में शीशा गर्म करके पिघला के डाला जाएगा। मेरे अजीज़ों, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है, और जो नबी ने फरमा दिया है वो हक है, वो सच है। कम से कम कई मरतबा ये मैंने नबी की हदीस आपको बता दी होगी। अमल करे ना करे भाई आपकी मर्जी, जो नबी फरमा गए वो हक है, वो सच है, कि जो क़यामत के दिन जो लोग मतलब दुनिया में रह के गाने सुनेंगे तो क़यामत के दिन उनके कानों में शीशा डाला जाएगा गर्म करके पिघला के। हाँ, जो नबी ने कह दिया हक है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। हाँ मेरे अजीज, आप कलाम सुन लीजिए, कलाम बहुत प्यारा है। आइए कलाम शुरू करते हैं। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और सुने, रसूले पाक को हमने
خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اور بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اب میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ شعر، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، زمانے کی
نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بس دعا کریں کہ مفتی سلمان اظہری کو جونا گڑھ سے ضمانت ملی, پھر کچھ سے ملی, اب موڑا سا ہے وہاں سے بھی مل جائے. اس کے بعد میں بتایا جا رہا کہ راج کوٹ کا بھی معاملہ ہے کوئی سامنے راج کوٹ, لیکن انشاءاللہ وہ کلیئر نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ موڑا سا ضمانت ملنے کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے گھر پہنچ جائیں. میرے عزیزو دل کی گہرائی سے دعا کریں حضرت کے لیے. غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں, ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. ہاں میرے عزیز, انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے بنے رہنا, اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.